ادھورا عشق ایپیسوڈ 14۔ سوہا، جانتی ہو میں نے اس کی ہر خواہش پوری کی۔ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی تھی۔ سوہا، وہ ایک بار تو مجھ سے کہتا بھائی مجھے وہ لڑکی چاہیے، خدا کی قسم اگلے دن ہی وہ لڑکی اس کے پاس ہوتی۔ لیکن سوہا، اس نے اپنے بھائی کو نہیں بتایا، اسے اپنا دکھ مجھ سے شیئر نہیں کیا، صرف اس لیے کہ میں بلا وجہ پریشان ہو جاؤں گا۔ وہ میری جان تھا، میرا بھائی نہیں، میرا بیٹا میرے بچوں کی طرح تھا۔ اس نے مجھے تنہا کر دیا۔ یہ گھر، میری زندگی سب اس کے بغیر سنی سنی ہو گئی ہے۔ میں اس لڑکی کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ زین تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ سوہا نے آگے بڑھ کر اسے مضبوطی سے گلے لگایا۔ اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ یہ دیکھ سوہا کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسے اس کی کیے کی سزا مل گئی ہے، وہ کل سے ہسپتال میں ہے۔ سوہا زین کی کمر سہلاتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی، نہیں وہ ہسپتال میں نہیں ہے سوہا، وہ صبح قبرستان آئی ہوئی تھی۔ اذان کو دیکھ کر وہ بہت رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ سوہا، اس کے چہرے پر درد آیا تھا تو سوچو میرے بھائی کتنی تکلیف سے گزرا ہوگا۔ زین روتے ہوئے بولا، میں اس دن ہسپتال میں بریرہ کو سب کچھ بتانے کے بعد اذان کو سمجھانا چاہتی تھی۔ میں اسے تمہیں پتا تھا؟ زین سوہا سے ایک جھٹکے سے دور ہوا اور اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ سوہا کی رنگت سرد پڑ گئی۔ بتاؤ سوہا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے، تمہیں کچھ نہیں پتا تھا۔ زین سوہا کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے بولا، میں سوہا بتاؤ مجھے سب سچ سچ۔ زین سختی سے بولا، جی مجھے پتا تھا۔ سوہا نظریں جھکاتے ہوئے بولی، تمہیں سب کچھ پتا تھا لیکن تم نے مجھے نہیں بتایا۔ تم اگر مجھے بتا دیتی تو کبھی مجھے یہ قیامت جیسا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ سوہا نے زین کی بات سن جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ زین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا۔ چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، جاؤ، زین سنجیدگی سے بولا۔ زین، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، میں اب جب بھی تمہیں دیکھوں گا مجھے اپنے بھائی کی موت یاد آ جائے گی۔ زین اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، زین یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیسے مجھ سے ہر رشتہ ختم کر سکتے ہیں؟ سوہا روتے ہوئے بولی، میں تم سے کوئی رشتہ ختم نہیں کر رہا، ہاں لیکن میں اس رشتے کو آگے بھی نہیں بڑھا رہا۔ مجھے جب ٹھیک لگے گا میں تمہیں رخصت کر کے گھر لے آؤں گا، ابھی پلیز یہاں سے جاؤ۔ سوہا اس کی بات سن روتے ہوئے وہاں سے بھاگتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ زین آنکھیں موندے بیڈ سے ٹیک لگا گیا۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ مہرین ہسپتال میں داخل ہوئی۔ سامنے ضامن کاؤنٹر پر کھڑا تھا، وہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ ضامن کیا ہوا بریرہ کو، وہ ٹھیک ہے؟ مہرین گھبراتے ہوئے بولی۔ ضامن مہرین کو ایمرجنسی روم میں لے آیا، ایمرجنسی روم کے باہر لے آیا، وہ انہیں کرسی پر بٹھا دیا۔ ابھی وہ مہرین کو کچھ بتاتا کہ ڈاکٹر باہر آئیں۔ ضامن کھڑا ہوا اور جلدی سے ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر، کیسی طبیعت ہے میری بہن کی؟ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی؟ ضامن بھی پریشانی سے بولا۔ دیکھیں، اگر انہیں اگلے 7 گھنٹے تک ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں جا سکتی ہیں، پلیز آپ ان کے لیے دعا کریں کہ انہیں ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہی آگے بڑھ گئیں۔ مہرین گرنے ہی والی تھی کہ ضامن نے انہیں اپنے بازو کے حصار میں لیا۔ ضامن، ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ماما کچھ نہیں ہوگا بریرہ کو، آپ بس دعا کریں۔ ضامن مہرین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، ضامن وہ بے ہوش کیسے ہوئی تھی؟ مہرین ضامن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی۔ ضامن آہستہ آہستہ ہر راز سے پردہ اٹھاتا گیا۔ ہائے میری بیچاری بچی، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے دکھ برداشت کر رہی تھی۔ اپنے باپ سے کیا وعدہ پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی بھی زندگی برباد کر دی اور اس لڑکے کی بھی۔ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر۔ جانے اس ماں پر کیا گزر رہی ہوگی جس نے اپنے جوان بیٹے کی لاش اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہوگی۔ مہرین روتے ہوئے بولی، ماما پلیز سنبھالیں خود کو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نعمان اور یاسمین بھی آ چکے تھے۔ کیسی طبیعت ہے بریرہ کی؟ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ نعمان جلدی سے بولا۔
ڈاکٹر نے کہا ہے اگر اگلے 7 گھنٹے تک بریرہ کو ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں جا سکتی ہے۔ سامن سر جھکاتے ہوئے بولا۔ یاسمین مہرین کو اپنے ساتھ لگائے حوصلہ دینے لگی۔ یہ سن نعمان کو بھی دکھ ہوا تھا، آخر وہ اس کی ہونے والی بیوی تھی۔ چاہے نکاح رک گیا تھا لیکن دوبارہ ہونا تو تھا۔ تم پریشان ہو، انشاءاللہ انہیں ہوش آ جائے گا۔ نعمان حوصلہ ہارنے کے بجائے سامن کو بھی تسلی دینے لگا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ سمیر اور شاویز لان میں بیٹھے تھے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اذان ہمیں یوں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ عورت کی بے وفائی مرد کو کھا جاتی ہے، سمیر بھیگے لہجے میں بولا۔ مت کہو اسے بے وفا، اذان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا تو یہ بات سن کر تمہارا منہ لال کر چکا ہوتا۔ شاویز آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ بہہ رہے تھے۔ کاش کہ آج وہ زندہ ہوتا۔ تم منہ لال کرنے کی بات کر رہے ہو، وہ میری جان بھی لے لیتا تو میں اف تک نہ کرتا۔ سمیر کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ کاش یہ کاش نہ ہوتا، حقیقت ہوتا۔ اذان ہمارے ساتھ ہوتا، ہمارے پاس۔ اگر آج اس نے ہماری یہ بکھری حالت دیکھی ہوتی تو وہ یقیناً یہ کہتا، مجھے تم لوگوں کو دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا تھا کہ اس کی تکلیف سب کی جان کا عذاب تھی؟ کیوں وہ دوسروں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن خود وہ تکلیفوں میں گرا ہوا تھا؟ تم نے ہمیں تنہا کر دیا اذان، تمہارے بغیر زندگی جینے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شاویز نے سر جھکائے بھیگے لہجے میں کہا۔ 7 گھنٹے گزر چکے تھے، سب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئیں۔ سب لوگوں نے سواریہ نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ آئی ایم سوری، ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، وہ کوما میں جا چکی ہیں۔ آپ لوگ چاہیں تو انہیں 1-2 دن تک گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ سب لوگ شوق میں تھے۔ مہرین تو ہمت ہار چکی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اب تو نہ نعمان ضامن کو حوصلہ دے سکتا تھا اور نہ ضامن نعمان کو، کیونکہ کسی کی بہن تھی تو کسی کی بیٹی اور کسی کی ہونے والی بیوی۔ سب کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ زین مہرو کے کمرے میں داخل ہوا اور پیچھے ملازمہ کھانے کی ٹرے پکڑے ہوئے تھی۔ زین مہرو کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مہرو بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اذان کی تصویر ہاتھوں میں پکڑے آنسو بہا رہی تھی۔ زین نے ملازمہ کے ہاتھوں سے کھانے کی ٹرے پکڑی اور ملازمہ کمرے سے نکل گئی۔ ماما کھانا کھا لیں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، زین نے نرمی سے کہا۔ پتہ نہیں میرے بچے نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، تم جانتے ہو نا زین، ہمارے اذان سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مہرو روتے ہوئے بولی۔ زین مہرو کی بات پر لب پیچھے سر جھکا گیا۔ ماما اگر مجھے وقت پر بتا دیتی تو آج میرا بھائی میرے پاس ہوتا۔ میں کیا کرتی بیٹا، تم جانتے ہو وہ کتنا ضدی تھا۔ اس نے ضد کی کہ بھائی کو نہ بتاؤ، بھائی پریشان ہو جائیں گے۔ اسے میری پریشانی کی فکر تھی، اسے یہ فکر نہیں تھی کہ میرے مرنے کے بعد بھائی کا کیا حال ہوگا۔ زین بھیگے لہجے میں بولا۔ کتنی بے بس ماں تھی، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، چلا رہا تھا، وہ میرے سامنے ہی گھٹ گھٹ کر مر گیا اور میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ اس سے اچھا تھا اس کی جان لینے کی بجائے اللہ پاک میری جان لے لیتے، کم سے کم جوان بیٹے کی موت کا دکھ تو نہ ہوتا۔ مہرو اذان کی تصویر کو سینے سے لگاتے روتے ہوئے بولی۔ زین نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور آگے بڑھ کر مہرو کو گلے لگایا۔ میں نہیں جانتا ماما اذان کے بغیر ہماری زندگی کیسے گزرے گی، لیکن جتنی زندگی لکھی گئی ہے اب گزارنی ہوگی، اس لیے خود کو سنبھالیں اور چلیں کھانا کھائیں۔ زین مہرو سے الگ ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگا۔ مہرو نے روتے ہوئے زین کا ماتھا چوما، پھر اس کا وہ ہاتھ چوما جس سے وہ اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ اپنے ایک جگر کے ٹکڑے کو کھو چکی تھی، دوسرے کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزر گیا۔ 2.5 سال گزر چکے تھے۔ مہرین 1 سال پہلے ہی انتقال کر گئی تھی۔ اب گھر میں ضامن، اس کی بیوی عائرہ جس سے اس نے پسند کی شادی کی تھی، اور بریرہ رہتی تھی۔ بریرہ اب بھی کوما میں تھی۔ عائرہ بریرہ کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ ایک نرم دل لڑکی تھی۔ آج گھر میں ایک
نئے مہمان کی آمد تھی۔ پورے گھر کو تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سامن کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آج وہ لوگ اسے ہسپتال سے گھر لے آ رہے تھے۔ مہرو بھی کافی حد تک سنبھل چکی تھی، لیکن آج بھی اذان کو یاد کر کے وہ گھنٹوں روتی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں دیوار پر ایک طرف اذان کی تصویر بڑے سے فریم میں لگائی ہوئی تھی۔ زین اذان کی وفات کے بعد 2-3 مہینے پاکستان رہا تھا، پھر وہ اٹلی چلا گیا تھا۔ وہ ہر مہینے پاکستان کا چکر لگاتا تھا۔ وہ جب پاکستان آتا تو اذان کی قبر پر روزانہ جاتا تھا۔ اب وہ اپنا بزنس پاکستان شفٹ کر رہا تھا، اس لیے آج وہ پاکستان آیا ہوا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرائے تھے جب اذان چہکتے ہوئے اس کے گلے لگتا تھا اور وہ نرمی سے اس کا گال چومتا تھا۔ ایک دم زین کی آنکھیں بھیگی تھی۔ وہ جب گھر آتا اسے اپنے بھائی کی کمی شدید محسوس ہوتی۔ وہ اپنی ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ مہرو صوفے پر بیٹھی اذان کی تصویر ہاتھ میں پکڑے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی اس تصویر کو چومتی تو کبھی سینے سے لگا لیتی تھی۔ زین آہستہ قدموں سے چلتے مہرو کے قریب آیا۔ مہرو اذان کو دیکھتے جلدی سے صوفے سے اٹھی۔ مہرو نے زین کو گلے لگایا۔ ماما آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ مہرو زین سے الگ ہوئی، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ پورے 2 مہینے بعد آ رہے ہو؟ مہرو نے زین سے شکوہ کیا۔ زین ہلکا سا مسکرایا۔ فکر نہ کریں، اب سے میں یہیں رہوں گا۔ زین مہرو کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نرمی سے بولا۔ سچ میں؟ مہرو مسکراتے ہوئے بولی۔ جی ماما، میں اپنا بزنس یہاں شفٹ کر رہا ہوں۔ زین، اگر میں تم سے کچھ کہوں بیٹا، کیا تم میری بات مانو گے؟ مہرو سر جھکاتے بولی۔ ماما، میں نے ہمیشہ آپ کا ہر حکم مانا ہے، آپ بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں تم زوہا کو گھر لے آؤ۔ تم مجھ سے بلا وجہ ناراض ہو، اس میں صرف اس کی غلطی نہیں تھی، ہم سب قصوروار تھے، ہم سب کو پتا تھا، مجھے، شاویز کو، سمیر کو، لیکن اسنان نے ہمیں مجبور کر دیا تھا کہ ہم تمہیں نہ بتائیں۔ اس اکیلے کو سزا کیوں دے رہے ہو بیٹا؟ بس کر دو، بھول جاؤ سب کچھ، اپنے دل کو صاف کر کے اس کی طرف قدم بڑھاؤ، مجھے یقین ہے وہ راضی ہو جائے گی۔ مہرو زین کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھیگی آنکھیں اور نرم لہجے سے بولی۔ ماما، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ مجھے کبھی معاف کرے گی۔ زین سر جھکاتے سنجیدگی سے بولا۔ وہ تمہیں معاف کر دے گی بیٹا، اگر وہ تم سے ناراض ہوتی تو کبھی تمہاری غیر موجودگی میں مجھ سے ملنے نہ آیا کرتی۔ مہرو جلدی سے بولی۔ زین نے مہرو کے چہرے کو دیکھا، اس کے دل میں ایک امید جاگی تھی۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر لنچ کر کے زوہا کے گھر چلیں گے، مہرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو زین اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سمیر ڈریسنگ روم سے نکلتا میرر کے سامنے کھڑا ہو گیا، بالوں کو سیٹ کیا، خود پر پرفیوم چھڑکا اور اپنے قدم بڑھاتا وہ بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ بیڈ کے وسط میں بیٹھے اپنے 1 سال کے ننھے سے بیٹے کے ماتھے پر اس نے لب رکھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے نقوش کو اپنی انگلیوں سے چھو رہا تھا۔ زوہان اسے دیکھتا ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اسی ثنا میں دروازہ کھلا اور اسرا اندر داخل ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی۔ وہ ہمیشہ یوں ہی باپ بیٹے کو دیکھ کر گہرا مسکراتی تھی۔ سمیر اس کی طرف متوجہ ہوا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ مجھے رشک ہوتا ہے اپنی قسمت پر، کتنا بد نصیب تھا میں جو تمہاری بے قدری کی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ ہماری فیملی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ سمیر زوہان کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا۔ یہ بات آپ مجھے دن میں 1000 بار کہتے ہیں، کیا تھکتے نہیں ہیں آپ ایک ہی بات بار بار دہرا کر؟ روحان سی ہوتے بولی تھی۔ کیا کروں، یقین نہیں آتا اپنی قسمت پر۔ تمہیں پتہ ہے میں ایک فلرٹ انسان تھا، ہر لڑکی سے فلرٹ کرتا تھا۔ اور تو اور اذان ہمیشہ کہتا تھا، وہ کہتا تھا سمیر تم لڑکیوں سے فلرٹ صرف دلی تسکین کے لیے کرتے ہو، روح کے سکون کے لیے محرم کی ضرورت ہوتی ہے، محرم کی محبت کی، اور سچ میں تم میرا سکون ہو۔ اذان کی بات کرتے ہوئے سمیر کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور آنسو رخسار پر گرے تھے جسے اسرا نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنے تھے۔ مجھے آپ کے ماضی سے کوئی سروکار نہیں، ہم حال میں ہیں اور بہت خوش ہیں۔ سمیر، کیا بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ اسرا سمیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، بے پناہ محبت،
لیکن اب تم سے زیادہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں۔ وہ جھکتے ہوئے پھر سے زوہان کا ماتھا چوم گیا، جو کہ مزے سے اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ اسی ثنا میں ایک بار پھر کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس بار ریدا اور شاویز اندر داخل ہوئے تھے۔ سالے کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے نوک بھی کرتے ہیں، سمیر اسے شعلہ وار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ دیکھو ریدا، تمہارا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ شاویز سنجیدگی سے ریدا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں تو کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے نوک کرنا چاہیے، کیوں بھائی؟ ریدا ساتھ کھڑے زامن کے سینے سے لگتے ہوئے موبم سے مسکراتے ہوئے بولی۔ سمیر شاویز کو دیکھتے ہوئے استہزائیہ مسکرایا تھا، جبکہ شاویز دونوں بہن بھائیوں کو گھور رہا تھا، خاص کر کے اپنی بیوی کو، جو اپنے بھائی کے گلے لگتے ہی اس سے انجان بن جاتی تھی۔ آپی، میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم اب اس کمینے سے بات نہیں کرو گی۔ شاویز ان دونوں کو اگنور کرتے اس طرح سے بولا، جو بیڈ پر بیٹھی خاموشی سے دونوں کی مختصر سی لڑائی دیکھ رہی تھی، جو بس مختصر سی ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سر سے سر ٹکائے بیٹھے ہوتے تھے۔ شاویز کی بات سن اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ ارے یار، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو بلا وجہ غصہ ہو رہے ہو۔ اب تم سے مذاق نہیں کروں گا تو کیا اپنے فرشتوں سے کروں گا؟ سمیر آگے بڑھ کر شاویز کے کندھے پر بازو رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگائے بولا۔ شاویز نے اس کے پیٹ پر ہلکا سا مکہ مارا، جس سے سمیر ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ تمہاری کمزوری سے میں اچھی طرح واقف ہوں، مائی بیسٹ فرینڈ، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ عورت مرد کی کمزوری نہیں، طاقت ہوتی ہے۔ جو انسان عورت کو مرد کی کمزوری سمجھتا ہے وہ سراسر احمق ہے اور بس۔ سمیر اسے گھورتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ اگر یہ تمہارا افسانہ ختم ہو گیا ہو تو چلیں، شاویز نے کہا۔ ہاں چلو۔ سمیر اور شاویز دونوں کمرے سے نکل گئے۔ ریدا بیڈ پر بیٹھتے ہوئے زوہان کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا، اس کے گالوں کو چوما۔ آپی، کتنا لڑتے ہیں یہ سالہ بہنوئی، جتنا لڑتے ہیں اس سے کئی زیادہ ایک دوسرے سے محبت بھی تو کرتے ہیں، اس طرح مسکراتے ہوئے بولی۔ زین اور مہروز زوہا کے گھر آئے ہوئے تھے، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اور نفیسہ بہن، آپ کیسی ہیں؟ مہرو ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جو ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مہرو نفیسہ بیگم اور زوہا سے رابطے میں تھی، لیکن زین نے ان 2.5 سالوں میں نہ تو نفیسہ بیگم سے کوئی رابطہ کیا تھا اور نہ زوہا سے۔ آنٹی، مجھے معاف کر دیں، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ زین سر جھکاتے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ بیٹا، معافی مجھ سے نہیں، اپنی بیوی سے مانگو۔ ان 2.5 سالوں میں بہت تڑپی ہے تمہارے لیے۔ میں نے زندگی میں 3 بار اسے کسی کے لیے تڑپتا دیکھا ہے، ایک اپنے باپ کے لیے، دوسرا اپنی دوست کے لیے، اور تیسرا تمہارے لیے۔ نفیسہ بیگم بھیگے لہجے میں بولی۔ کہاں ہے وہ ہلکی آواز سے بولا۔ اپنے کمرے میں ہے، نفیسہ نے کہا تو وہ اٹھا اور سیڑھیاں چڑھتا اس کے کمرے میں آ گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ پیچھے مڑی۔ سامنے سحر انگیز پرسنالٹی والے انسان کو دیکھ کر وہ بے یقین ہوئی تھی۔ اس نے بلو جینز کی پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، سوہا نے سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ شرٹ پہنی ہوئی تھی جو گھٹنوں کو چھو رہی تھی۔ کندھوں کے گرد اس نے سیاہ شال اوڑھی ہوئی تھی، بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنایا ہوا تھا۔ وہ سینے پر بازو باندھے بے یقینی اور بھیگی آنکھوں سے زین کو دیکھ رہی تھی۔ زین یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ رہی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں تھے، چہرے کی رنگت زرد تھی، آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کچھ سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ دل میں ایک درد اٹھا تھا، اس کی جدائی زوہا کی یہ حالت کر دے گی، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ زوہا، زین اسے تڑپ کر پکارا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بے تابی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جائے، زوہا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے سے منع کیا تھا۔ زین نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ یاد آ گئی آپ کو میری؟ لگتا ہے بہت جلدی آ گئی ہے، زوہا نے روٹھے لہجے میں بولی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملیں گے کل اسی ناول کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔